اچھا بلوچ صاحب، ایک آپ کے بارے میں، آپ کی جماعت کے بارے میں یہ بڑا تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ پرتشدد سیاست کرتے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے ڈانگ سوٹا کرنے لگ پڑتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ خیال ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کراچی میں جو میجر پارٹی ہے وہ تو جماعت اسلامی ہے، لیکن ایم کیو ایم، اے این پی، پیپلز پارٹی مل کر وہاں حکومت کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، دکانیں جلائی جاتی ہیں، لوگ سامان لوٹ لیا جاتا ہے، تو اس میں تو کبھی جماعت اسلامی کا نام نہیں آیا۔ اگر وہاں ہمارے کارکنان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے تو ہم اپنے کارکنان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کوئی بدلہ نہیں لیتے۔ اسی طریقے سے آپ پورے ملک میں دیکھیں، جیلوں میں کوئی بھیج دے، تشدد کرے، لاٹھی چارج کرے، گھروں کے دروازے آ کے توڑ دیں، تو ہم رد عمل میں تو کبھی کوئی قانون میں ہاتھ میں نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی جماعت اسلامی اپنے دستور کے مطابق ہم پابند ہیں، تو اس لیے ہماری سیاست میں تشدد ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس کا کوئی ریفرنس دیتا ہے تو وہ یونیورسٹیز کے حوالے سے یا کالجز کے حوالے سے ہوگا، وہ زیادہ ہے۔ لیکن اس میں تو یہ ہے کہ ایک جان بوجھ کر جو ہے کہ طلبہ سیاست کو بدنام کرنے کے لیے حکومتوں نے، ایجنسیوں نے یہ کھیل کھیلے ہیں کہ بھی طلبہ کے الیکشنز نہ ہوں، نرسری تیار نہ ہو، مستقبل کی قیادت تیار نہ ہو۔ جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو یہ بہت چیز زوروں پہ تھی، آپ کے نام کے حوالے سے تو بہت سنتے تھے ہم۔ لیکن یہ ہے نا جی کہ بلکہ یہ بات ہی کہتے ہیں یہ کام شروع لیاقت بلوچ صاحب نے کیا ہے۔ شروع تو پتہ نہیں، جب بھی ہم آتے ہیں تو پہلے بھی کہتے ہیں پہلے سے سچی شروع گل ہوتا دس ہے۔ سچی گل دس دے کوئی سچی گل تو یہ ایسے شروع نہیں کیتا۔ نہیں، انہوں نے بعد میں شروع کیا چوہی صاحب۔ اچھا بلوچ صاحب، یہ جو ایجنسیوں کی آپ نے بات کی ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پیچھے بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں، جب ایجنسیاں کہتی ہیں جماعت اسلامی کھڑی ہو جاتی ہے، حکومت کے خلاف ایجیٹیشن بھی شروع ہو جاتی ہے، اور جب ان کا موڈ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت تک یہ ٹھنڈے رہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ جماعت اسلامی کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایک شخصیت حاوی ہو یا چند لوگوں کے قبضے میں کوئی چیز ہو۔ جماعت اسلامی ہی تو جماعت ہے کہ جس میں ڈیموکریسی ہے، جس میں مشاورت ہے، جس میں کنسلٹیشن ہے، جس کے باقاعدہ انتخاب ہیں، اور ہماری جو مرکزی مجلس شورا پالیسی ساز ادارہ ہے، پورے ملک میں سے 80 منتخب افراد آتے ہیں اور وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہوتے۔ جیسے امیر جماعت جن ووٹرز کے انتخاب کے ساتھ امیر جماعت بنتا ہے، وہ 80 افراد بھی پورے ملک میں سے انہی ووٹرز کے ذریعے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ تو اس لیے امیر جماعت جو ہے وہ جماعت اسلامی میں مرکزی مجلس شورا کے سامنے جواب دہ ہے، اور پالیسی ساز ادارہ جماعت کا مرکزی مجلس شورا ہے۔ اچھا بلوچ صاحب، اس لیے باہر سے کوئی مداخلت، ڈکٹیٹ یا دباؤ کر کے جماعت میں فیصلے نہیں کروا سکتا۔ بلوچ صاحب آپ کے اسٹیبلشمنٹ آپ لوگوں میں نہیں آتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تو وہاں آتی ہے کہ جہاں کوئی کمزوریاں ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ جماعت اسلامی کے لوگ سٹی ناظم رہے ہیں، میئر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں، وزراء رہے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں لوگ رہے ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں رہے ہیں۔ اب آپ این آر او کی فہرستیں دیکھیں، پلاٹوں کی فہرستیں دیکھیں، قرضے معاف کرانے والوں کی فہرستیں دیکھیں، زرعی زمینوں کی الاٹمنٹ کی دیکھیں، کسی فہرست میں تو کوئی نام نہیں آیا۔ اگر کوئی کمزوری ہو تو کوئی مداخلت کرے نا۔ چوہی صاحب ایک اور چیز میں نے دیکھی، اگر آپ اجازت دیں کہ بلوچ صاحب نے بڑے اطاعت بھی کیے ہیں، ان کی جماعت نے بڑے اطاعت بھی کیے ہیں، اور پھر اس وقت جب اطاعت کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس نے قرضے لیے ہیں نہیں لیے، آگے جا کے کیا کرے گا۔ پھر جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں۔ ابھی سنا ہے کہ جو عمران خان ہے اس کو بڑی سپورٹ حاصل ہے، آپ کے خیال میں وہ کیسا سیاسی لیڈر ہے؟ جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ بھی میں نے ٹھیک کی ہے؟ دیکھیں نا جی کہ سیاست کرنا تو ہر ایک کا حق حاصل ہے، اور سیاست میں کسی کے لیے کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ قانون، آئین اور پارلیمانی سیاسی جدوجہد کے دائرے میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کام کرنے کا حق ہے اس کو۔ باقی عمران خان صاحب ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے عرصے میں اے پی ڈی ایم میں ہم اکٹھے تھے، لندن کی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اکٹھی تھی، اسی طرح چودھری صاحب بھی تو تھے نا جی اسمبلی میں، تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھی ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی وہاں بھی اکٹھے تھے، تو اچھے آدمی ہیں، لیکن سیاست کا ان کا اپنا ایک رویہ، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہمارا دوسرا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن وہ جو آپ کو چکر دیتا رہا ہے، دے بھی رہا ہے، فضل الرحمان، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس نے ہمیں بھی چکر دے چودھری دیا صاحب فضل الرحمان صاحب کے بارے میں تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے ہمیں بھی چکر دے دیا ہے،
وہ اور ایم کیو ایم اب ایک ہی لگتے ہیں، جو گورنمنٹ آتی ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں، بہت بڑے سیاستدان اور ہیں اب آپ کا پلیٹ فارم پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں، ذرا بچ کے رہنا ہے۔ نہیں دیکھیں نا جی کہ کوئی نہ بچ کے رہ سکتا ہے، نہ کوئی پھنس سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے اسیر بن سکتا ہے۔ سیاست جو ہوتی ہے نا وہ تو حالات اور وقت کے مطابق ایک پاسبلٹیز پر ہوتی ہے، امکانات پر لوگ تو ہوتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مولانا صاحب جو ہے وہ ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے اپنی قیمت لگوا رہے ہیں۔ نہیں، گزارش یہ ہے کہ بھئی ایم ایم اے کی بحالی تو تبھی ہوگی نا کہ اگر سیاسی موقف ایک ہوگا۔ اگر وہ حکومت میں ہوں گے، ہم حکومت کی مخالفت میں ہوں گے، اور وہ اس حکومت کا ساتھ دے رہے ہوں گے کہ جو امریکن پالیسی کی مکمل طور پر حکومت حامی ہے جس میں وہ موجود ہیں، جبکہ ہم پورے ملک میں گو امریکہ گو تحریک چلا رہے ہیں، امریکی غلامی نامنظوری کی تحریک چلا رہے ہیں، تو اس وجہ سے جب سیاسی ماحول کے اندر ہم آہنگی نہیں ہوگی تو ایم ایم اے کے تو بظاہر کوئی بحالی کے امکان نہیں ہے نا۔ جو صاحب ایک مولانا یہ کلیئر کر دیے انہوں نے، مولانا فضل الرحمان کے نام پہ ایک بریک لے لیتے ہیں جو صاحب، اتنے بڑے لیڈر کا آپ نے نام لیا ہے، میرا تو دل باغ باغ ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ ایک بریک لے لیں۔ فضل الرحمان بریک لینے والا بندہ بچے گا، سیدھا بریک کہہ دے، بریک۔